زندگی گزار رہی ہے۔ آخرت کو لوگ بھول چکے ہیں، اور سب سے اہم جو چیز ہے ہماری جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، اور آخرت کو ہم اور آپ بھول گئے۔ ہم اللہ اور اس کے رسول محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جو طریقہ بتا کر دیا اللہ کے رسول نے اس پر ہم عمل نہیں کرتے۔ ام عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ ایک صحابی رسول آئے، اللہ کے رسول کے پاس ایک صحابی آئے اور فرمایا کہ اللہ کے رسول، ہم ایک ادنا غلام آپ کا ہے، ہمیں بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، آپ کا چہرہ اگر دیکھ لینا ہو تو بھوک اور پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ ہم گھر کے اندر رہتے ہیں، اچانک اگر آپ کا یاد آ جائے، جب تک کہ آپ کو دیکھتا نہیں ہوں دل کے اندر سکون پیدا نہیں ہوتا۔ اس دنیا سے آپ کو بھی جانا ہے، یہ دنیا سے مجھے بھی جانا ہے، سب کو چھوڑنا ہے، اور آپ جب اس دنیا سے چھوڑ کر آخرت کے اندر چلے جائیں گے، آپ تو نبیوں کے سردار ہیں، آپ جنت کے اعلیٰ مقام پر چلے جائیں گے۔ ہم آپ کا ایک غلام ہیں، اور پہلے یہ بھی بتا دیں کہ ہم جنت کے اندر جائیں گے بھی نہیں جائیں، اور اگر ہم جنت کے اندر جائیں گے تو ہمارا مقام آپ سے بہت نیچا ہوگا، ہم بہت نیچے درجے میں رہیں گے، وہاں اگر آپ کو نہیں دیکھیں گے تو ہمیں کیسے سکون آئے؟ عزیزوں سے بزرگوں، اس سوال کے جواب پر اللہ کے رسول خاموش رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ تبارک و تعالی نے جواب دیا، فرمایا اللہ کے رسول، اے میرے نبی، بتا دو اپنے صحابی کو، تمام آنے والے قیامت تک کے انسان جو بھی قرآن کریم پڑھے گا سب کو معلوم ہو جائے گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، جو دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلے گا، الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اس طرح زندگی گزارے گا جو اللہ اور اس کے رسول کے مرضی پر، تو آخرت میں بھی ان کا حشر صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ۔ عزیز دوست بزرگوں، تو ہمیں اور آپ کو قبر کی تیاری کرنی چاہیے۔ انسان جب مرتا ہے، مرنے کے بعد ہم اور آپ قبر کو قبر میں رکھ دیتے ہیں، قیامت تک وہ قبر کے اندر رہتا ہے، وہاں کیا ہوتا ہے؟ عزیز دوست بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کے اندر مردے کو ایسی عذاب ہوتا ہے، اور عذاب ہونے کے وقت وہ ایسی چیختا ہے کہ اگر وہ مشرق میں اگر وہ چیختا ہے، اس کی ایسی وہ چیخنے کی آواز اگر کوئی مغرب میں ہے تو وہاں تک وہ آواز پہنچ جاتی۔ لیکن فرمایا کہ مجھے، یعنی اللہ کے رسول نے اپنے در فرمایا، مجھے اور تمام انسان اور جناتوں کو یہ آواز سنائی نہیں دیتی ہے، باقی اس کے علاوہ تمام مخلوقات مردے کی جب عذاب ہوتا ہے تو وہ سنتے۔ اور فرمایا اللہ نے اس لیے اس کو ہمیں اور آپ کو نہیں سنا رہا ہے کہ ہم اگر اس کے مردے کی آواز کو، ان کی گھبراہٹ کو، ان کی پریشانی کو، ان کی چیخ کو اگر سن لیں گے تو لوگ اپنی ماں بھائی بہن یعنی مردہ کو دفن کرنا چھوڑ دیں۔ اس طرح عذاب ہے قبر کے اندر، لیکن ہم اور آپ قبر کو بھول چکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ ایک جنازے کے اندر تشریف لے گئے، میں بھی اس کے ساتھ تھا۔ اللہ کے رسول نے قبر پر بیٹھ گیا اور فرمایا کہ قبر روزانہ کہتی ہے، اے آدم کے اولاد، تو مجھے کیوں بھول گیا؟ اے آدم کی اولاد، تو مجھے کیوں بھول گیا؟ تمہیں یاد رکھنا چاہیے، تمہیں یاد ہونا چاہیے کہ میں ایک تنہائی کا گھر ہوں۔ قبر کہتی ہے میں کیڑے اور مکڑوں کا گھر ہوں، میں بہت تنگ گھر ہوں، میں بہت وحشت کا گھر ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، لوگوں، قبر یا تو جنت کا ایک چمن ہے
یا پھر قبر ایک آگ کی تندور ہے؟ آگ کی تندور ہے، تندور کو سمجھتے ہوں گے، تو تندور کے اندر کیا رہتا ہے؟ صرف آگ۔ اگر اس آگ کے اندر انسان کو ڈال دیا جائے تو اس کی عذاب کو تو وہی سمجھے گا نا۔ لیکن عزیز دوست بزرگوں، ہم اور آپ قبر کو بھول چکے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب قبر کو دیکھتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ داڑھی بھیگ جاتی تھی آنسوؤں سے۔ کسی نے پوچھا کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جنت اور جہنم کے تذکرہ پر تو نہیں روتے جتنا قبر کے کو دیکھ کر روتے ہیں، جتنا قبر کے حالات کو دیکھ سن کر روتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آخرت کی پہلی منزل قبر ہے۔ اگر قبر کے اندر انسان کو اگر وہ پہلی منزل اگر صحیح طریقے سے پار کر لے گئے، آنے والے جتنے بھی ان کے منزلیں ہیں سب آسان ہو جائے گی۔ اور اگر وہ پہلی منزل کے اندر اگر پھنس جاوے تو آنے والے جتنے بھی اس کے بعد منزل آئے گی اس میں وہ پھنستا جائے گا۔ اس لیے قبر کو دیکھ کر روتے تھے۔ آج عزیز دوست بزرگوں نوجوانوں، ہمیں قبر سنتے ہیں لیکن سن کر ہمیں کبھی رونا نہیں آتا۔ ہم اور آپ قبر کو سنتے ہیں لیکن قبر کو سن کر ہمیں رونا نہیں آتا، اللہ کا خوف نہیں آتا۔ ہم جیسے زندگی چاہے ایسے گزار رہے۔ آئیے عزیز دوست بزرگوں، میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ شاید کہ آپ کی زندگی کے اندر وہ واقعہ سن کر آپ کے دل کے اندر بھی کچھ بخشش پیدا ہو اور ہم اللہ اور اس کے رسول کی طرف آ جائیں۔ ابو عامر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ اپنے دور کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔